ایک انہوں نے فرمایا کہ یہ کہا ہے کہ جب بچہ یعنی بچے کو 10 سال کے بعد نماز کا حکم دینا چاہیے، تو پہلے تصحیح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے، یعنی 8ویں سال میں لگ جائے، 7واں ختم ہو 8ویں میں لگے، فرمایا نماز کا حکم دو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ 10 برس کا مطلب پورے 10 سال ہو جائیں اور 11ویں سال میں لگ جائے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ تو نماز پر مارنے کا حکم ہے۔ باقی یہ کہ 5 نمازوں کا حکم ہے، نبی کریم نے اس میں استثناء نہیں فرمایا۔ ہاں اگر بچے کی فرض کر لیں فجر میں سوتے ہوئے آنکھ نہ کھلی، آپ نے اٹھایا لیکن وہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو مارے پیٹے نہیں، یعنی بہت زیادہ سختی نہ کریں، چلو ایسا ہے، یا کوئی اور کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کوئی ایک آدھ نماز نکل گئی، جب تک بالغ نہ ہو تو گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن میری بہن اگر آپ 1-2 نمازوں کی پابندی کروائیں گی اور باقی مصروفیات کی وجہ سے اوائڈ کریں گی، تو جو مقصد ہے نبی کریم کی تلقین کا وہ تو فوت ہو جائے گا۔ آپ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بالغ ہونے سے پہلے بچے 5 نمازوں کے عادی بن جائیں۔ ابھی فرض نہیں ہوئی نماز، پہلے عادی ہو جائیں تاکہ فرض ہو جانے کے بعد، جب بلوغت کے بعد نماز کی ادائیگی ان پہ فرض ہو جائے گی، اس وقت وہ کوتاہی کا شکار نہ ہو۔ تو آپ تو یہ کر رہی ہیں کہ 1-2 نمازوں کا کہیں گی، باقی 2-3 نمازوں کو چھوڑی، تو بچہ تو 1-2 نمازوں کے پڑھنے کا عادی ہوگا، اور بلوغت کے بعد لازم بات ہے کہ مصروفیات کو کم تو نہیں ہوتی، مصروفیات تو بڑھتی رہتی ہیں۔ اللہ کے لیے مصروفیات میں سے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اگر گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو اپنے بچوں کو 5 وقت نماز پڑھوائیں گے، ہر نماز کے بدلے میں 10,000 روپے ملیں گے، پھر دیکھیں کہ ماں باپ کیسے اپنے بچوں کی مصروفیات ختم کروا کے نماز نہیں پڑھواتے، پھر سب پڑھوائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑی سوچ بنانی ہوتی ہے، 5 نمازیں ہی پڑھوانی ہوں گی بچے کو، تاکہ بالغ ہو جانے کے بعد نہیں۔ اور اگر آپ نے ایسا کیا کہ 1-2 نمازوں میں سختی کرتے رہے، باقی میں نرمی کے جو مصروفیات، اور بچہ بلوغت کے بعد 5 نمازیں نہیں پڑھے گا، ترک کرے گا، خصوصاً وہ نمازیں جو آپ نے چھڑوائی تھیں، تو یاد رکھیں آپ کے لیے بہت بڑا گناہ جاریہ ہے۔ یہ مسلسل اگر بچوں کی تربیت نہیں کرتے اور اس عدم تربیت کی بنا پر اگر آپ علم نہیں سکھاتے، تو ان کو اس طرح کم علم رکھنے کی بنا پر، یا وہ گناہ کرتے ہیں ہم نظر انداز کر کے انہیں اس طرح گناہوں پر دلیر کر کے، جب بلوغت کے بعد وہ سب یہ غلط کام کرتے رہیں گے، سارا وبال ماں باپ پر ہوتا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کب دین سیکھیں گے۔ ہاتھ میں تسبیح لی ہوئی ہم نے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت سے غافل تھے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اب ہمارے جو مستقبل میں بہت بڑا گناہ جاریہ، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، اس پر توبہ کیسے ہوگی، کیسے اولاد کو واپس لائیں۔ پھر تو نہیں لا سکتے آپ، بلوغت کے بعد نہیں لا سکتے۔ اسی لیے میرے آقا بڑے حکیم ہیں، آپ نے پہلے بتایا کہ اس وقت بچہ کہنا مان لے گا، بلوغت کے بعد تو آپ کا مانے گا کہاں سے، قابو میں نہیں آتے بچے، اور نہ اتنی سختی مناسب ہے۔ بلوغت کے بعد ضد پیدا ہو جاتی ہے، بعض اوقات ہٹ دھرمی پیدا ہوتی ہے، یہ وہ بدتمیزی پر ابھر آتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ تھوڑی ہماری بات